کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری کلاس 9 کے پہلے چیپٹر حکیم مومن خان مومن کی غزل کا ہے. مطلب ایک طرح سے پہلے ہم نے ان کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اب ہم ان کی غزل کو پڑھیں گے. غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزائے غمار دیکھنا. اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہا، اس مرغ پر شکست کی پرواز دیکھنا. دشنام یار تیب ہزا پر گرا نہیں، یہ ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا. دیکھا اپنا حال زار منظم ہوا رقیب، تھا سازگار تالی ناساز دیکھنا. کشتا ہوا اس کی چشم فش و گرا کائے مسیح، کرنا سمجھ کے دعوی اعزاز دیکھنا. ترکے صنم بھی کم نہیں شوز حزیم سے، مومن غم معال کا آغاز دیکھنا. یہاں پر جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کے بارے میں پورا بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا محبوب اسے اگنور کرتا ہے، اور وہ اس کی چیزوں کو لے کر یہاں پر بتاتا ہے کہ اگر وہ اس کا محبوب اس سے کچھ بھلا برا بھی کہہ دیتا ہے تو اس کی آواز میں اس طرح کی نزاکت ہے کہ وہ اس بری چیز پہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کرتا، بس اس کی آواز میں کھو جاتا ہے. اور بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا محبوب کے ترک کرنے پر یعنی چھوڑنے پر سامنے والے کا ہوتا ہے. باقی اس کو میں پورا کمپلیٹلی سمجھاؤں گی اس کی اگلی ویڈیو میں، جس کے کوشچن آنسر میں یہ سارا پورا ایکسپلین کیا گیا ہے. ابھی شاید آپ کو اتنا اچھا سمجھ میں نہ آئے، ابھی آپ صرف اس کو ریڈنگ کیسے کرنی ہے وہ سمجھ پائیں گے. اس کو میننگلی میں اسی اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گی، بٹ میں ان کنکلوژن اگر آپ کو بتاؤں تو یہ پورا ایک ذکر ہے، ایک گفتگو ہے جو شاعر اور اس کے محبوب کے بیچ میں کی گئی ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، باقی اس کی اگلی ویڈیو میں اس کے کوشچن آنسر کو بتایا جائے گا. السلام علیکم ویورز، جو ہمارا چیپٹر تھا 9، ہم نے اس میں اس کی شاعر حکیم مومن خان مومن اور ان کی غزل کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم اس کے کوشچن آنسر کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو اس کے ہر ایک اشعار تھے ان کا کیا میننگ تھا اور ان کا کیا مطلب تھا. وہاں شاید آپ کو اتنے اچھے سے سمجھ میں نہ آئے ہو، لیکن آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں. غیروں پر کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزائے غمار دیکھنا. شاعر کا محبوب شاعر کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے. مسلسل مطلب ایک کنٹینیو اس میں، ٹھیک ہے، اور محفل میں دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے ناز و انداز دکھانے والے محبوب، پل بھر کے لیے میری طرف بھی دیکھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری میری طرف سے بے رحمی سے یہ ظاہر ہو جائے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. محبوب گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے. یعنی کہ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں گئے اور آپ کنٹینیوسلی ایک پرسن کو اگنور کرو گے تو سامنے والے یہ سمجھ ہی جائیں گے کہ ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ بات ہے. اگلا ہے، اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہا، اس مرغ پر شکست کی پرواز دیکھنا. یعنی یہاں شاعر کہتا ہے ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے پر اڑنے سے پہلے ہی بدحواشی طاری تھی. یعنی کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کسی کا پر ٹوٹا ہوا ہے کسی پرندے کا، تو آپ دیکھیں گے وہ ایک بہت ہی بڑے اسٹرگل میں ہوتا ہے، اور اس کے جو آدھا کانشیسنیس ہوتی ہے وہ انکانشیسلی ہوتا ہے، مطلب وہ پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا کیونکہ اسے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے ایسے میں اس کی اڑانی کیا ہوگی. یعنی کہ جب ہم کسی ایک پرفیکٹ کو دیکھیں اور ایک تھوڑا سا ان پرفیکٹ ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کمی رہے گی. یعنی اگر اس کا پر ٹوٹا ہے تو یہ اس طرح کی اڑان نہیں کر پائے گا جس طرح کی ہونی چاہیے. مراد یہی ہے کہ اظہار عشق سے پہلے ہی عاشق کا چہرہ گھبراہٹ سے زرد ہو رہا تھا. ایسے میں وہ بھلا کس طرح اظہار محبت کر سکتا تھا. یعنی کہ ایسے ہی بالکل ایسی جیسے ایک ٹوٹے ہوئے پر والے پرندے کی حالت ہوتی ہے، بالکل ایسی ہی حالت یہاں پر شاعر کی ہے جو اپنا لو کنفیس کرنے سے پہلے اس کی کنڈیشن کو یہاں پر بتاتا ہے. دیکھا اپنا حال زار منظم ہوا رقیب، تھا شازگاہ تل ناساز دیکھنا. غالب کے رازدہ رقیب بن جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک طرح سے کمپیئر کیا ہے شاعر نے کہ جس طرح
غالب جی کے رازدار جو ہیں ان کے رقیب بن گئے تھے، اسی طرح مومن کے یہاں نظومی اس کی قسمت کی ناسازگی دیکھ کر ان کا رقیب بن جاتا ہے، یعنی کہ یہی کنڈیشن جب مومن کی دیکھی ان کے نظومیوں نے تو وہ ان کے رقیب بن گئے۔ ہمارا مقدار کی ناسازگی دیکھ کر نظومی جو ہمارے حال زار سے واقف تھا خود ہمارا ہی رقیب بن گیا، یعنی یہاں پر مومن بتاتے ہیں کہ جب نظومی نے میری پوری حالت دیکھی تو وہ بھی میرا کیا بن گیا، رقیب بن گیا۔ ترک صنم بھی کم نہیں شوز جزیم سے، مومن غم مال کا آغاز دیکھنا۔ مومن کہتے ہیں کہ ترک صنم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، ابھی تو اس کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے یہ غم مراد محبوب کی جدائی کتنی تکلیف دہ ثابت ہوگی، یعنی کہ جب ہم فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا جو غم ہوتا ہے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اشعار ہمارا چھوٹ گیا تھا، کیا تھا؟ دشنام یار تیو ہزا پر گرا نہیں، اے ہم نفر نزاکت آواز دیکھنا، یعنی کہ یہاں پر شاعر کہتا ہے، دشنام مطلب ہوتا ہے بھلا برا کہنے ایک طرح سے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جو محبوب ہے جب وہ شاعر کو بھلا برا کہتا ہے تو شاعر اس پہ بالکل بھی کہتے ہیں نا دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اس کی جو آواز کی نزاکت ہے سارا دھیان اس کو اس پہ چلا جاتا ہے، اس طرح کی نزاکت محبوب اپنی آواز میں رکھتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملوں گی۔